بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نہج البلاغہ حدیث نمبر 247 اور مکتوب حضرت معاویہ کے نام۔ نہایت ہی بہترین خطبہ جو کہ حضرت علی کی طرف سے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی خلافت اور بیعت کے معاملے کو صحیح قرار دینا اور اس کو حجت دلیل کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس خطبے میں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو خطبہ شروع کرتے ہیں۔ محترم، دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی۔ یعنی کہ قوم بھی وہی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے۔ جب ان کی بیعت بالکل ٹھیک تھی، صحیح تھی، تو میری بیعت کو بھی صحیح قرار دینا چاہیے۔ تو حضرت علی کی بیعت کا معاملہ بالکل واضح تھا، جو امت کے اجماع اور تواتر کی بنیاد پہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ نہیں کہا جا سکتا، اور ایک یعنی کہ خلافت کے موضوع پہ نہایت ہی نااہل، نہایت ہی کہہ لو کہ کم علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ یزید کو بھی خلیفہ کہہ رہے ہوتے، تو میری گزارش ہے ان سے جھگڑا نہ کریں۔ وہ بیچارے تو کسی درجے میں حقیقت سے، تاریخ سے، احادیث سے واقف ہی نہیں ہیں، تو ان سے تو ہمدردی کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور ان کے بعد ان کے خلفاء آئے۔ یزید بادشاہ تھا، تو اس میں کیا، اسلامی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ اسلامی حکومت کا ایک بدترین بادشاہ تھا۔ باقی حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیعت اسی طریقے پہ اسی قوم نے کی ہے جس قوم نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی تھی۔ اب میں نے طریقہ جو نہج اہل سنت کی کتابوں سے اور مزید جو ثابت ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ میں نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت اس وقت ہوئی کہ رسول اللہ کی میت ایک طرف تھی، دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں فساد ڈلا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اہل عرب قریش کے علاوہ کسی کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ بن جراح، آپ جس کو چاہیں ان میں سے خلیفہ چن لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ کے نزدیک آپ ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس کے بعد اگر مزید تفصیل ہے، حضرت علی نے بھی بیعت کی تھی، حضرت فاطمہ ناراض بھی ہوئی تھی، یہ سارے ایک ذیل میں واقعات آتے ہیں، لیکن اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو حتمی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا گیا، کسی قسم کی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ حضرت علی نے خود بیعت کی تھی اور تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا جو اختلاف تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ ہم چاہتے تھے ہمارا بھی مشورہ ہو خلافت کے موضوع پہ، ہم اپنے آپ کو اس اہمیت کے حامل سمجھتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق نے بھی سمجھایا کہ جی اس وقت حالات ایسے تھے کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3668 میں آپ کو یہ معلومات مل جائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی موت سے وابستہ مرض میں مبتلا تھے تو انہوں نے سب سے مشورہ کیا خلافت کا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے ایک نام پیش کیا، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب۔ کچھ نے کہا کہ وہ سخت مزاج ہے، لیکن ان کی فضیلت کا اور اسلام پہ ان کی محبت کا بھلا کون انکار کر سکتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انشاءاللہ خلافت کا بوجھ ان کو نرم کر دے گا۔ اس طرح اکثریت کی رائے حضرت عمر کی خلافت کے حق میں ہی گئی، اور کوئی مقابلے میں نہیں آیا، اور نہ ہی حضرت علی نے کسی قسم کا اعتراض کیا حضرت علی نے، بلکہ وہ تو مشورے دیتے رہے۔ پہلے خطبے بیان کر چکا ہوں میں، غزوہ روم کے موقع پہ اور فارس کے موقع پہ ایران کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ اس میں تو واضح طور پہ ملتا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ وہ مخلص تھے۔ تو حضرت عمر کو خبر پہنچی عشرہ مبشرہ کے بارے میں، حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، تو ہم فلانے کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی بیعت بھی تو یوں ہی کی گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر نے 6 نام دیے۔ پھر جب مرغے سے منسوب خواب دیکھا کہ وہ ان کو ٹھونگے مار رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ جانی کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت بھی 6 نام دیے۔ جب یہودی اینڈ پہ آخری موقع پہ فیروز نامی ملعون نے حضرت عمر کی پیٹھ میں نماز کے دوران خنجر کھوپا، تب بھی 6 نام دیے۔ وہ 6 نام تھے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ 6 آدمی تھے جن سے محمد رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے۔
اب ان 6 میں سے طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کو بہتر جانا، لیکن حضرت عثمان، حضرت علی اس منصب کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے، اس لیے یہ دونوں بزرگ خاموش رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کسی ایک کو خلیفہ چننے کی ذمہ داری لی اور اللہ کا گواہ بنایا کہ میں اللہ ہی کا خوف کھاتے ہوئے بہتر انتخاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے اطاعت کے وعدے لیے۔ آخر میں حضرت عثمان کی بیعت کی تو انہوں نے بیعت کی، حضرت علی نے بیعت کی، اہل مدینہ نے بھی بیعت کی حضرت عثمان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت چننے تک کا تمام معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حسن المجتبی رضی اللہ عنہ اجمعین نے کبھی ذرہ برابر بھی کوشش نہ کی کہ خلافت کے منصب پہ فائد ہو، کیونکہ یہاں تک تو بادشاہت نہیں ہے، ان سے آگے بادشاہت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں حدیث لگا دوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود اس ملوکیت پہ راضی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ خلافت اور تھی، اور ہم جو ایک حکومت لے کے چل رہے ہیں اس میں حضرت ابوبکر عبد الرحمن بن ابی بکر، ان سے واضح طور پہ حدیث آئی ہے حضرت معاویہ کو لے کر، وہ بھیج دی جائے گی انشاءاللہ۔